اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس میں، اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان کی ضد کے اندر، یعنی عاصم منیر صاحب کو ضد ہے نا میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ آ جائے گا تو مجھے نہیں چھوڑے گا، ان کو یہ ڈر لگتا ہے۔ اب عاصم منیر صاحب کا خوف، ان کی انا اور ان کی ضد، ان چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک آدمی کی ضد ہے کہ میں نے، ساری فوج جانتی ہے، ایک فوجی جانتا ہے، میرا ایک جوان جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، ایک فوجی جوان یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، سائفر کوئی جرم نہیں تھا، اپنی بیوی سے شادی کرنا، عدت والا کیس، وہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ خرید لینا، یہ کوئی جرم نہیں تھا، سارے ہی خریدتے ہیں، یہ جرنیل بھی خریدتے ہیں، یہ سیاستدان بھی خریدتے ہیں، سب کے پاس ہوتے ہیں، عمران خان کی بیوی نے بھی خرید لیا، یہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ سارے فوجی جانتے ہیں۔ میرا ایک جوان، چاہے وہ بارڈر میں کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہے، چاہے وہ کسی بیرک کے اندر ہے، میرا ایک جوان پاکستان کا فوجی یہ جانتا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ یہ صرف فوج کے سربراہ عاصم منیر، جو ابھی سربراہ ہے اس وقت، ہمیشہ تو نہیں رہے گا، عاصم منیر کی ایک ضد اور بعد میں ایک خوف کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا ہوگا، جتنا ظلم میں نے کر دیا، یہ اس کی وجہ سے عمران خان جیل میں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کے جیل میں ہونے کی قیمت پورا پاکستان چکا رہا ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانی چکا رہے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے، لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں، 9 اور 10 اپریل کی رات کو رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت بنائی جرنیلوں نے، اس حکومت نے پاکستان کا تیا پہنچا کر دی، پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا، پاکستان میں سرمایہ کاری آنا بند ہو گئی، پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی، پاکستان کے اندر مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 300 روپے کے قریب چلا گیا، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے لگ گئی، بجلی کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑ گئی، عالمی سطح پہ رسوائی، پاکستان کے اندر رسوائی، انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا ہر چیز 2 سالوں میں۔ اس بیچ میں جنرل باجوہ، جس نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا اس چکر میں کہ نئی آنے والی حکومت اسے ایکسٹینشن دے دے گی، جنرل باجوہ کو ذلیل اور رسوا ہو کر فوج سے نکلنا پڑا، اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ جنرل باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے۔ اب جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد امید کی گئی شروع میں کہ شاید معاملہ ٹھیک ہو گئے، عمران خان صاحب نے اس کی اپروول بھی دی تھی اس وقت، اور یہ کہا تھا ٹھیک ہے جو فیصلہ حکومت کرے وہ کر لے، ایک نیا جرنیل آیا، شاید سیاست میں مداخلت بند ہو جائے، لیکن عاصم منیر صاحب نے پچھلے سارے ریکارڈ بھی توڑ دیے، اور پھر یہی سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب 2 سال انہوں نے ملک کو تباہی پھیر دی اور ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، خاص طور پہ 2023 میں جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد بہت تباہی پھیری گئی۔ جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں عمران خان صاحب کو گولی بھی لگی، ارشد شریف شہید بھی ہو گئے، یہ سارے واقعات اس دور میں ہو رہے تھے، اور اس کے بعد 2 سال کی تباہی کے بعد انہوں نے الیکشن کروا دیا پاکستان میں، عمران خان کو جیل میں رکھتے ہوئے۔ تو آج سے ٹھیک 2 سال پہلے 2024 میں 8 فروری ہی کے دن ایک الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، اور پاکستانی ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیتے ہیں۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ان کو الیکشن ہرا کر جیت گیا، اور عمران خان نے جھنڈے گاڑ دیے پورے پاکستان میں۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا، انتخابی نشان بھی نہیں دیا، بندے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے، زبردستی اغوا برائے بیان کروائے، بندے جیلوں میں جبری طور پہ لاپتہ، گمشدہ، صحافیوں کو اٹھا لیا، انہیں گمشدہ کر دیا، شاعروں کو اٹھا لیا، انہیں گمشدہ کر دیا، مار مار کے انہوں نے مار کٹائیوں کی انتہا کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عاصم منیر کی قیادت میں۔ اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بھی کر کے عمران خان الیکشن ہار جائے، لیکن عمران خان الیکشن جیت گیا 2/3 اکثریت سے۔ لیکن جب عمران خان 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت گیا تو رات کے ایک پہر میں، یعنی لیٹ نائٹ 12 بجے کے آس پاس کی بات ہے، 11-12 بجے، سکندر سلطان راجہ وہ بڑی اجلت اور پریشانی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے نکلا۔ اب یہ چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان کا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کے نکلنے کی باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ سکندر سلطان راجہ بغیر اپنے پروٹوکول کے، بغیر اپنی سیکیورٹی کے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اچانک نکل جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب الیکشن ریزلٹس بنائے جا رہے تھے، یعنی الیکشن ریزلٹ بن رہے ہیں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اتنا سینئر آفیسر نکل جائے اپنے آفس میں سے اور وہ چھوڑ کر چلا جائے اچانک سے، بغیر پروٹوکول کے اسے بلایا گیا اور اس کو پروٹوکول چھوڑ کر جانا پڑا کہ کوئی میں ثبوت نہ چھوڑوں۔ پھر جب دفتر کے عملے سے پوچھا گیا، مختلف لوگوں سے، صحافیوں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ جناب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب غائب کدھر ہو گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر، تو اس پہ الگ الگ قسم کے جوابات دیے، یعنی کوئی بندہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا گھر گئے، کچھ کہہ رہا تھا کہیں میٹنگ میں گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہیں اور گئے، ہر ایک کا جواب الگ الگ تھا۔ تو جب الگ الگ جواب آنا شروع ہوئے تو شک اور شبہ بڑھنا شروع، اور پھر رزلٹ رک گئے۔ جب رزلٹ رک گئے تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ اب تک کے رزلٹ کیا ہے۔ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 180-81 نشستوں پہ پاکستان میں جیت رہی تھی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس وقت جب رزلٹ رک گئے تھے
تو تب میں نے آپ کو کیا کہا تھا یہ سنیے آپ. میں ٹائم پہلے آپ کو اس لیے بتانے جا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. اس وقت تمام ٹی وی چینلز ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. ہم اپنے طور پہ رزلٹ اکٹھے کر رہے ہیں اور جو نتائج مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھنے والا ہوں. اور یہ ویلاگ میں چاہتا ہوں ریکارڈ کا حصہ رہے تاکہ ہم اس کو یاد دلا سکیں. 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں. یہ رات کے 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں. میں وہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اور پولنگ کا ٹائم ختم ہوئے لگ بھگ 7 گھنٹے ہونے والے ہیں. 5 بجے سے گنتی شروع ہو گئی تھی. اس وقت تک عموماً جو رزلٹ آ جاتے ہیں وہ 80%، 85%، 75% اس کے بیچ میں نتائج آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک نتائج جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دم پورے پاکستان میں حیران کن نتائج دکھائے ہیں. تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے سنی، یہ 8 فروری 2024 کی رات کو میں نے بنائی تھی. اور میں نے یہ اسی لیے بنائی تھی کہ سارے گواہ رہیں کہ اس وقت پاکستان کے ٹی وی چینل پہ اور تمام طرف سے آنے والے جو ریزلٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹوں پہ جیت رہی ہے. پھر ڈکیتی کا عمل شروع ہوا. عوامی مینڈیٹ پر ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالنا شروع کی اور پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں عادی کر دی. یعنی جتنی سیٹوں پہ وہ جیتے تھے ان سے آدھی نشستیں چھین کر مسلم لیگ نون کو دینا شروع کر دی. اور پھر فارم 47 والا ڈرامہ شروع ہوا. یہی فارم نواز شریف کو دیا گیا، خواجہ آصف کو دیا گیا، اون چودھری کو دیا، بے شمار لوگوں کو. سارے شریف خاندان کے پاس یہی والا فارم ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، سب کے پاس فارم 47 ہے. جعلی فارم 47 جاری کر دیے گئے. الیکشن انہوں نے اپنی طرف سے جیت لیا، اپنی ایک جعلی حکومت بنا لی. نہ صرف جعلی حکومت بنا لی بلکہ وہ حکومت بھی سیریس ہوگی کہ ہم ہی حکمران ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی حکومت لینے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اسی دن ایک بڑے احتجاج میں جاتے، وہ دوسرے معاملات میں بڑھے اور احتجاج کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. حالانکہ پورے پاکستان میں وہ الیکشن جیت چکے تھے، پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ چکا تھا. اب جناب ہوا یہ کہ اگلے دن کمشنر راولپنڈی آتا ہے. راولپنڈی کے غالباً 13-14 حلقے ہیں، 13 حلقے ہیں. ان 13 حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 50-50، 70-70 ہزار کی لیڈ سے جیتے تھے. راولپنڈی کا کمشنر آتا ہے اور اعتراف جرم کرتا ہے کہ میں مجرم ہوں، قاضی فائد عیسیٰ مجرم ہے، الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے وہ مجرم ہے، اور ہم نے 50-50، 70-70 ہزار کی لیڈ کو تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہروا دیا ہے. عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق. یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے. جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. اور 8-9 ماہ کے بعد القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے. یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی. یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے. پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا. پھر دیکھیں نا، اس میں آپ 1-2 چیزوں پہ اور غور کریں. اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے. یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا. ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں. شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے. یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی. عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا. یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں، پھر ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا، اور پھر جج جو ہے بشیر صاحب، انہوں نے 14 سال کی سزا سنا دی اسی مقدمے میں، اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے، دنیا کا آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا یہ 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو قابل ذکر ہیں، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں. ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایک سہیب عباسی.
اچھا یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے. انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں. تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی ہیں. اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا. لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہیں. اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں. ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو. اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اچھا اب یہ وکلا کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کل کے دن میں، لیکن کیا ہو جائیں گے؟ تو میری دانش میں ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی ایسے نہیں ہوگی. اگر کسی وقت عمران خان صاحب رہا ہوں گے بھی نا اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کروا دے گی، ان لوگوں کو ریلیونٹ کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی رہائی چاہے عمران خان کی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے سوشل میڈیا، عالمی، اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کے نتیجے میں ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کا کریڈٹ وہ اپنے لوگوں کو دے جو پاکستان تحریک انصاف میں، یا کم سے کم ایسے لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے یا ان کو ہیرو بنائے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہیں. کوشش وہ یہ کرے گی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب خود بڑے سمجھدار ہیں. علیمہ خانم باہر آئی اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائی، ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسے رہائی ہوگی. میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی، ورنہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے، ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں. ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے، جیسے انہوں نے 26 ترمیم یہ وہ سارا کچھ کیا اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے، عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. اور جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے، حملے بھی، بے دخلیاں بھی، ڈرون حملے بھی، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے، تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ. نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. جب اتنی دہشت گردی بڑھے گی، لوگوں کا قتل عام ہوگا، آپریشن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، تو وہاں جو انتظامی جماعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. ANP کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ماضی میں یہ ہوا تھا. اب اگر آپ غور کریں کہ یہ افغانستان کے بارے میں پالیسی بدلی کیسے، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں کی سوچ میں فرق ہے. ایسا نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کی سوچ میں فرق ہے. جنرل باجوہ اس بات کے قائل تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں معاملات بہتر کرنے چاہیے. عمران خان صاحب انہیں اس میں اوکے کرتے رہے کہ بات چیت کرو، بیٹھو، انگیجمنٹ کرو، حالات کو بہتر کرو. یہ عمران خان صاحب کی سوچ تھی. لیکن دہشت گردوں کو واپس لانے کا جو آئیڈیا تھا وہ جنرل باجوہ کا، جسے عمران خان صاحب کی کابینہ نے مسترد کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، اس پہ مزید ڈسکشن کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا اور اس سے نقصان ہو جائے گا. ہمیں پہلے افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے.
लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके बाजवा साहब ने अपनी मर्जी कर दी और दहशत गर्दों के जत्थों के जत्थे वो पाकिस्तान में बुलवा लिए। आसिम मुनीर